بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کی ابتدا کا دائرہ وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس کی گمراہی اور جہالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھلا چکے تھے۔ پروردگار عالم نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، ایک بات عرض کروں؟ تو نمرود نے کہا، ہاں بولو۔ نجومی نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں نہ آئے، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ نادان نمرود سمجھتا تھا کہ حیلوں سے وہ خدا تعالیٰ کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھی جن کا نام تاریخ نے نونا بتایا ہے۔ وہ عورت اس وقت حاملہ تھی، لیکن اس کے حمل کے اثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت آیا وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا، پھر بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے خدا، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصومہ کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے بچے کو بوسہ دیا اور غار کے دہانے کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئیں۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئیں تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جہاں ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ نے بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا وہ جس بچے کی تعلیم اور تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں، تو اب ماں نے جواب دیا، بیٹا شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام عزر تھا۔ یہاں پہ ایک نقطے کی وضاحت کرتا چلوں تو رات میں عزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام عزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ عزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ ان کے والد طارق تھے اور وہ مسلمان تھے۔ ارباب نسب کا بھی اسی پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے۔ لہٰذا قرآن پاک اور اکثر حدیثوں میں جو عزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا اور عرب میں رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے تھے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور طارق کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی سبب سے اس کو باپ کہا گیا ہے۔ عزر مٹی، لکڑی اور پتھر کے بت بناتا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتا۔ اسی طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ عزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا عزر کے پاس پہنچے، عزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑا کرکٹ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو آؤ
اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل و ہوش سے خالی ہیں اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین و امیت تھا۔ پھر بات یہاں تک آ پہنچی، عزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ عزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرتش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے نہ یہ بت ہیں، لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو بنایا، جس نے مجھے بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو عزر کے گھر جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام آپ علیہ السلام کو پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو موت کی سزا دی ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ عزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم علیہ السلام کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد اپنے مشن سے باز نہ آئے اور انہوں نے ایک دن عزر سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا ہیں اور خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں۔ عزر یہ بات سنتے ہی غصہ ہو گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا اور ان بتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر قول کے مطابق اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام سرانجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا، وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے۔ اس عالی شان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ان کے مطابق ترتیب میں رکھا گیا تھا۔ تب آپ ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن پھر جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کیا، سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس آئے تو اپنے بت خانے میں گئے، وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا یہ دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھے، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت و ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے ہی کیا ہو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو کہ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، بولنا دور کی بات ہے، اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو اسے بھی دور نہیں کر سکتا، بھلا یہ دوسروں کو کوئی نفع و نقصان کیا پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو۔ بس نہیں
کرتے ہو اس خدا کی عبادت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑی غور سے سنی اور سوچنے لگے کہ واقعی ہی نوجوان سچ کہتا ہے۔ سچ ہے کہ لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے، لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل بت خانہ ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے، یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جج بولا، ابراہیم، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا۔ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فیصلہ سنایا۔ نمرود نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کروا دیا، ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے میں بھی اعلان کیا، جو لوگ اپنی کسی مراد پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے ان کی مراد پوری کی جائے گی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ان کا سٹال لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور بشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اس دوران شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنی کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفری صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ منجنی دنیا میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کسار نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی۔ وہ قریۂ کنتانہ میں بنائی گئی۔ اس منجنی کو شیطان نے بنایا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت زمین و آسمان میں فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر شے نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو میں اس کی دعا یقیناً قبول کروں گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اے ابراہیم، مجھے اجازت دیں میں آپ کی مدد کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے پتا ہے میں نے کس سے مدد طلب کرنی ہے، تم جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور دعا کی، اے اللہ، تیرے سوا میں کسی سے مدد کی طلب نہیں رکھتا، تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور آگ کو حکم دیا، ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ آگ 3 دن تک لگی رہی، لیکن اللہ کے بندے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو باہر چھپکلی آگ کو ہوا دیتی رہی تاکہ آگ بھڑک اٹھے، اور مینڈک پانی لا کر آگ پر پھینکتا رہا تاکہ آگ بجھ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو تو 3 دن تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی نہ رہی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ آگ جب بجھ گئی تو سب نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ تو نمرود آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، مجھے تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ سب میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غربت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور کہا، میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا۔ اور ایک دن مقرر کیا، اس روز نمرود نے بے شمار لشکر کے ساتھ میدان میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے کمزور جانور مچھر کو بھیجا، جس سے فضا تاریک ہو گئی۔ مچھروں نے نمرود کی فوج پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر نمرود پیچھے بھاگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھر نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مچھر لنگڑا تھا۔ نمرود کے دماغ کو مچھر کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا، چند لوگوں کو مقرر کیا اور چپل کی باریک نوک اس کے سر پر مارنے کے لیے کہا۔ اسی حالت میں نمرود 40 سال تکلیف میں رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا اور اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم کی آگ مسلط کر دی گئی۔